اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر اللہ الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا من سے میں ضعف کمزوری، ثم پھر جعل اس نے بنایا دی من بعد ضعف کمزوری قوة ثم جعل پھر اس نے کر دیا من بعد قوة ضعفا کمزوری وشیبة اور بڑھاپا، یخلق وہ پیدا کرتا ہے ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، وہ اور وہ العلیم علم والا القدیر قدرت والا اللہ ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور، پھر دے گا زور کے پیچھے کمزوری، اور سفید بال بناتا ہے جو کچھ چاہے اور وہی ہے سب کچھ جانتا کر سکتا ہے۔ یعنی بچہ شروع میں پیدائش کے وقت بے حد کمزور ناتواں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قوت آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ جوانی کے وقت اس کا زور انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور تمام قوتیں شباب پر ہوتی ہیں، پھر وہ ڈلنے لگتی ہے اور زور قوت کے پیچھے کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، جس کی آخریات بڑھاپا ہے۔ اس وقت تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور کبھی معطل ہونے لگتی ہیں۔ قوت و ذوف کا یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہے جس چیز کو بنائے اور قوت و ذوف کے مختلف ادوار میں سے گزارے، اسی کو قدرت حاصل ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت تک کن حالات میں رکھنا مناسب ہے۔ لہذا اسی خدا کی اور اس کے پیغمبروں کی باتیں ہمیں سننی چاہیے۔ شاید اسی میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح تم کو کمزوری کے بعد زور دیا، مسلمانوں کو بھی ذوف کے بعد زور پکڑے گا اور اپنے شباب و عروج کو پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں کے ذوف کا آئے، سو یاد رکھنا چاہیے کہ خدا قادر و توانا ہر وقت ذوف کو قوت سے تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں ایسا کرنے کی خاص صورتیں اور اسباب ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَيَوْمَ جس دن تقوم قائم ہوگی الساعۃ قیامت، یقسم قسم کھائیں گے مجرم جمع ما لبثوا وہ نہیں رہے غیر ساعۃ ایک گھڑی سے زیادہ، کذالک اس طرح کانوا ہوتے یؤفکون اونڈے پہ جاتے، اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گے گناہ گار کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ، اسی طرح سے الٹے جاتے۔ یعنی قبر میں یا دنیا میں رہنا تھوڑا معلوم ہوگا، جب مصیبت سر پر کھڑی نظر آئے گی کہیں گے کہ افسوس بڑی جلدی دنیا کی اور برزخ کی زندگی ختم ہوگی، کچھ بھی مہلت نہ ملی، جو ذرا سی دیر اور اس عذاب علیم سے بچے رہتے یا دنیا میں کچھ زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقع ملتا تو اس دن کے لیے تیاری کرتے۔ یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آ گئی، یعنی جیسے اس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہوگا، اسی طرح سمجھ لو کہ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے اور الٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال اور کہا کہیں گے الذين وہ لوگ جنہیں اوتوا العلم علم دیا گیا والایمان اور ایمان لقد لبثتم یقین تم رہے ہو فی کتاب اللہ میں مطابق نوشتہ الہی الہ تک یوم البعث جی اٹھنے کا دن، فهذا پس یہ یوم البعث جی اٹھنے کا دن، ولكنكم تم کنتم لا تعلمون نہ جانتے ہو تھے، اور کہیں گے جن کو ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے دن تک، سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے۔ یعنی مومنین اور ملائکہ اس وقت ان کی تردید کریں گے کہ تم جھوٹ بکتے ہو یا دھوکے میں پڑے ہو جو کہتے ہو کہ قبر میں یا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوا، تم ٹھیک اللہ کے علم اور اس کی خبر اور لوح محفوظ کے نوشتے کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، ایک منٹ کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ آج عین وعدہ کے موافق وہ دن آ پہنچا، اب وہ دیکھ لو جسے تم جانتے اور مانتے نہ تھے۔ اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے تو تیار ہو کر آتے، اور یہاں کی مسرتیں دیکھ کر کہتے کہ اس دن کے آنے میں بہت دیر لگی، بڑے انتظار اشتیاق کے بعد آیا، جیسا کہ مومنین سمجھتے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا ينفع نفع نہ دے گی الذین وہ لوگ جو ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، معذرتهم ان کی معذرت، ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون راضی کرنا چاہا جائے گا، سو اس دن کام نہ آئے گا ان گناہ گاروں کو قصور بخشوانا، اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے، یعنی نہ کوئی معقول عذر پیش کر سکیں گے جو کام آئے، اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ اچھا اب توبہ اور اطاعت سے اپنے پروردگار کو راضی کر لو، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا، اب تو ہمیشہ کی سزا بھگتنے کے سوا چارہ نہیں۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا تحقیق ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی میں هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں کل ہر قسم مثلاً مثالیں وَلَئِنْ اور اگر جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ تم لاؤ ان کے پاس کوئی نشانی لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہیں گے الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا کافر ان أنتم تم نہیں ہو الا مگر صرف مبطلون جھوٹ بناتے ہو. اور ہم نے بتلائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثل ہو جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں وہ ان کو تم سے سب جھوٹ بناتے ہو. یعنی اس وقت پچھتائیں گے. اور آج خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع ہے. قرآن کریم کیسی عجیب مثالیں اور دلیلیں بیان کر کے طرح طرح سے ان کو سمجھاتا ہے. پھر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی. کیسی آیتیں پڑھ کر سنائی یا صاف سے صاف موجزے دکھلائے وہ سن کر اور دیکھ کر یہی کہہ دیتے ہیں کہ تم پیغمبر اور مسلمان سب مل کر جھوٹ بنا لائے ہو. ایک نے چند آیتیں بنا لی دوسروں نے تصدیق کر دی. ایک نے جادو دکھلایا دوسرے اس پر ایمان لانے کو تیار ہو گئے. اس طرح میری بغض کر کے اپنے مذہب پھیلانا چاہتے ہو. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك اسی طرح يطبع الله اللہ مہر لگا دیتے ہیں اللہ پر قلوب دل جمع الذين جو لوگ لا يعلمون سمجھ نہیں رکھتے یوں مہر لگا دیتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے. یعنی جو آدمی نہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ضد و عناد سے ہر بات کا انکار کرتا رہے اور اسی طرح شدہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور آخر کا ضد و عناد سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قبول حق کی استعداد بھی ضائع کر بیٹھتا ہے. الیاذ باللہ. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون فاصبر پس آپ صبر کریں ان بے شک وعد اللہ کا وعدہ حق سچا ولا یستخفنک اور وہ ہرگز کسی طرح تو سبق نہ کر دیں گے آپ کو الذین جو لوگ لا یوقنون یقین نہیں رکھتے. سو تو قائم رہو بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور اکھاڑ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. یعنی جب ان بدبختوں کا حال ضد و ناد کے اس درجے پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں بلکہ پیغمبرانہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہے. اللہ نے جو آپ سے فتح و نصر کا وعدہ کیا ہے یقیناً پورا کر کے رہے گا. اسی میں رتی برابر تفاوت و تخلف نہیں ہو سکتا. آپ اپنے کام پر جمے رہیے. یہ بد عقیدہ اور بے یقین لوگ آپ کو ذرا بھی آپ کے مقام سے جنبش نہ دے سکیں گے. سورۃ الروم وللہ الحمد والمن. صدق اللہ العظیم.